جب انہوں نے دہائی دی ہمیں خطرہ ہے کوئی بچاؤ، یہ دہائی کون دے رہا ہے؟ یاد رہے بات کو بڑی، میں اب سپیڈ تیز ہونے لگی ہے میری. عرب ملک اس بات کی دہائی دے رہے ہیں ہمیں بچاؤ، تو امریکہ آگے آیا، اس نے کہا میں بچاؤں گا، میں تمہیں بچاؤں گا، میرے اڈے اپنے ملک میں بناؤ، جو بھی تم پہ حملہ کرے گا بچانے کے لیے میں. بچانا کن کو ہے؟ تھوڑا سا جاگیے گا ذرا، ایسا نہ ہو بات رہ جائے. وہ عرب مسلمان ہیں کہ ہندو مسلمان؟ ان میں سعودی عرب بھی شامل، ان میں مصر بھی، لبنان بھی، قطر بھی، لیبیا بھی، سارے عرب ملک. سارے عرب ملکوں کو خطرہ تھا. اب ان کو پاکستان سے خطرہ تھا، ان کو انڈیا سے خطرہ تھا، کن سے؟ یا ایک دوسرے سے، یا اس اسرائیل سے جس نے کہا تھا سارے میں نے لینے ہیں اور گریٹر اسرائیل. تو بابا کوئی بچاؤ. بچانے کے لیے امریکہ نے کہا میں بچاؤں گا تمہیں، بناؤ میرے اڈے. اڈے بن گئے. کہاں کہاں بنے اڈے؟ عرب ملکوں میں کوئی رہا جہاں اس کے اڈے نہیں ہے نا سب میں اڈے. امریکہ کے اڈے عرب ملکوں نے اپنے اندر بنوائے کیوں؟ یہ ہمیں بچائے گا. یہ عرب ملک ہیں، مسلمان ملک ہیں، کسی کے حملے سے بچنے کے لیے اڈے عیسائیوں کے بنوا رہے ہیں. یہ قرآن بار بار کہہ رہا تھا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا سجن نہ بنانا. نعرہ تکبیر، نعرہ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حیدری. قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ اور یہ سارے عرب ملک کیا کر رہے تھے؟ کیا یہ قرآن کے ساتھ وفات تھی؟ یہ قرآن پر عمل تھا؟ تو جب قرآن کے ساتھ وفا نہیں ہے، قرآن تو کلام ہے، کلام ہے اللہ کا، اس نے بھیجا ہے وفا کرنے کے لیے. جو اس سے بے وفائی کرتا ہے وہ اس کا بے وفا ہوتا ہے. جو خدا سے وفا نہیں کرتا خدا اس کو کہیں بچاتا. کیا ضرورت پڑی ہے خدا کو بچانے کی؟ اب وہ ملک عرب جتنے بھی ہیں، جب کھلا قرآن کی مخالفت کر دی آپ نے، تو آپ کون سا اسلامی نظام لے کے بیٹھے ہیں وہاں پر؟ آپ کے پاس تو اسلام کا نظام ہی نہیں. سارے ملک اچھا دشمن سے بچنے کے لیے دشمن کے اڈے. میں کہا کرتا تھا، اور میری بات کو تو پھر سارے لوگ کسی اور طرح سمجھتے ہیں، اس بات کو نہیں سمجھ. میں نے ٹی وی پہ بھی ایک بات کی، ایک مرتبہ میرا ٹی وی پہ مناظرہ بھی چل گیا تھا سوالات کرنے والے سے، ہو بھی گیا مناظرہ بھی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ٹی وی ہے تو یہ مناظرہ سا گرم ہو گیا ہے، تھوڑا اس کو بھی ٹھنڈا کر لیا، روک لیا. لیکن باتوں کو سمجھنا یہ بڑا عجیب سا مسئلہ. میں کہتا تھا کہ اللہ نے یہودیوں سے امامت کا منصب چھینا، مسلمانوں کو دیا، امت محمد کو دیا. امت محمد کا پہلا درجہ عرب والے تھے، کیونکہ سعودی عرب میں مکہ تھا، میں مدینہ تھا، سعودی عرب میں تھا، سرکار یہاں تشریف لائے تھے. ان سے جب امامت کا منصب اگر چھینا جائے تو کہاں جائے؟ اللہ نے یہ کہا کہ اب چونکہ امت محمد سے منصب چھین کر کسی اور امت کو دینا، تو پھر یہی بندے تبدیل کیے جائیں. اس لیے عربوں سے چھینا، ترکوں کو دے دیا. عربوں سے چھینا اور امامت کا منصب، چہرہ مسلمان لوگ جتنے بھی ہیں ان کا چہرہ مورا کس کو بنا دیا؟ ترکوں کو. سلطنت کر چلے گئی ترکوں میں. اور پھر اب جب ترک بھی ختم ہو گئے 1924 میں، جب ترک بھی ختم ہو گئے، تو اب منصب امامت نے کہیں جانا تھا کہ نہیں جانا تھا؟
کوئی ملک آگے لگنا تھا کہ نہیں لگنا تھا؟ اللہ نے اسلام کو بچانا تھا کہ نہیں بچانا تھا؟ تو کوئی آگے لگنا تھا، بتاؤ ذرا کون لگا؟ عرب تو ختم ہو گیا، عرب سے چھن گئی امامت، ترکوں کے پاس گئی امامت، ترکوں سے چھن گئی، اب کدھر جائیں؟ اب کدھر؟ نہ، تھوڑا سا توجہ رکھنا، میں کہا کرتا تھا، پھر اللہ نے انتخاب کیا ہے میرے ملک پاکستان کا امامت کے لیے، پوری مسلم دنیا کے لیے لیڈر بنا کے کھڑا کیا پاکستان کو۔ قائد اعظم کو محمد عربی ملے خواب میں، لندن میں بیٹھے ہوئے، قائد اعظم وہاں ہے، ناراض ہو کے چلے گئے۔ وہ تو اس لیے ناراض ہوا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ چل ہی نہیں رہے، تو میں ان کو کیا لیڈر بنوں ان کا۔ لندن چلے گئے، علامہ اقبال نے خط لکھے، آ جاؤ تمہارے بغیر کام نہیں بننا، کہا نہیں آؤں گا، یہ اس قابل نہیں ہے۔ ہمارے لیڈروں نے خط لکھے قائد اعظم کو۔ 1930 میں صدر مسلم لیگ کا کون تھا؟ علامہ اقبال۔ 1929 میں کون تھا؟ قائد اعظم۔ 1929 میں 14 نکات لکھے تھے، 1929 میں قائد اعظم، اور 1930 میں قائد اعظم کیوں نہیں؟ کیونکہ قائد اعظم 1929 میں چھوڑ کے چلے گئے تھے لندن میں، 1930 میں وہ یہاں نہیں تھے، 31 میں وہ یہاں نہیں تھے، 32 میں وہ یہاں نہیں تھے، تو پیچھے علامہ اقبال کو کرسی میں بٹھایا، علامہ اقبال نے منتیں کی، قائد اعظم پلٹ گئے، لوگ دوڑے علامہ اقبال کے پاس، کیا بات ہے، نہیں آتا محمد علی جناح تو کیا ہوا، کوئی اور بندہ آگے لگ جائے گا، اس کی ہمیں ترلے کیوں مارے؟ تو علامہ اقبال نے کہا تھا تم جانتے نہیں، تمہیں نہیں پتا، he is the only unpurchasable man، پورے اس بر صغیر میں صرف ایک محمد علی ہے جسے خریدا نہیں جا سکتا، اسے خریدا نہیں جا سکتا۔ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہاں کہاں لوگ بک جاتے ہیں، کہاں کہاں لوگ نظر آ رہے ہیں نا، ہر جگہ بکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قائد اعظم نہیں آئے، لندن میں بیٹھے، اور قائد اعظم کو پھر آئے ہے سرکار کی خواب، خواب میں تشریف لائے ہیں سرکار دو عالم، اور حضور نے فرمایا قائد اعظم کو، I am your prophet محمد، میں تیرا نبی محمد ہوں، I order you، میں تمہیں حکم دیتا ہوں to go to India، ہندوستان میں جاؤ، and lead the Muslims to their destiny، اور مسلمانوں کو ان کی منزل تک پہنچاؤ۔ کہاں پہنچاؤ؟ آپ تھوڑا سا لفظ پہ غور کریں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا مسلمانوں کو پاکستان تک پہنچاؤ، نہ، سرکار نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کو ان کی، یہ بھی نہیں فرمایا وہاں کے مسلمانوں کو، وہاں کے وہاں نہیں، یہ محمد عربی کے الفاظ ہیں، ہر لفظ میں حکمت ہے، یہ نہیں فرمایا وہاں کے مسلمانوں کو، I order you to go to India and lead the Muslims، اور مسلمانوں کو، وہاں کے مسلمانوں کو نہیں، لفظ پہ غور ہی نہیں کر رہے آپ، غور نہیں کر رہے، مسلمانوں کو ان کی منزل تک پہنچاؤ، یہ نہیں فرمایا وہاں کے مسلمانوں کو